رات اور دن یہ بھی ایک جوڑا ہے، دونوں مل کر ایک مقصد کو پورا کرتے ہیں، 24 گھنٹوں کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک دنیا کا بھی جوڑا ہے، آخرت، اور اگر آخرت نہ ہو تو دنیا تو بس کھلنڈرے کا کھیل بن کر رہ جائے۔ تو اندھیرے کا بھی فائدہ ہوتا ہے، سکون ملتا ہے انسان کو۔ ہر چیز جو اللہ نے بنائی ہے پرسکون بنائی ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے کبھی مشکلات کے اندھیرے بھی آتے ہیں، یقیناً تمہارے لیے فائدہ ہے اس میں۔ تم اپنے لیے اس کو مشکل یا عذاب مت سمجھو۔ رات کا اندھیرا عذاب بن کے تو نہیں آتا، فائدہ ہی لے کر آتا ہے۔ بعض دفعہ انسان کی زندگی اسی طرح اندھیروں میں، مشکلات میں گر جاتی ہے، لیکن یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا، کوئی نہ کوئی بہتری ہوگی۔ اور اللہ نے دن کو بنایا دیکھنے والا، روشنی سب کو اچھی لگتی ہے، خوشیاں زندگی میں آتی ہیں وہ بہت اچھی لگتی ہیں۔ تو اسی طرح جب زندگی میں خوشیاں آئیں، رونقیں ہوں، اس طرح روشنیاں ہوں زندگی کے اندر، تو انسان پھر بھٹکے نہ، بلکہ خیال سے اپنی زندگی کا سفر طے کرے۔ دونوں میں نشانیاں ہیں، اندھیرے میں بھی اور اجالے میں بھی، دن میں بھی اور رات میں بھی۔ کن کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں، جو درست عمل کرنا چاہتے ہیں۔ دونوں ہی حالات میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو انسٹرکشنز دے دی ہیں، تمہیں کیسے بیہیو کرنا ہے، تمہارا رویہ صبر کا اور شکر کا ہونا چاہیے۔ آیت 87 وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ وَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ۔ اور کیا گزرے گی اس روز جب کہ سور پھونکا جائے گا اور ہول کھا جائیں گے وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ اس ہول سے بچانا چاہے گا، اور سب عاجزی سے اس کے حضور حاضر ہو جائیں گے۔ فزع کے معنی ہے گھبرانا، پریشان ہونا، پینک کا شکار ہو جانا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ شہداء پر گھبراہٹ طاری نہیں ہوگی، شہید جب اپنی قبروں سے اٹھیں گے پرسکون ہوں گے۔ یہ نقد انعام ہوگا ان کی شہادت کا کہ اپنی جان انہوں نے اللہ کی راہ میں قربان کی۔ ایک اور حدیث میں مضمون آتا ہے کہ حملۃ العرش، یعنی وہ فرشتے جنہوں نے اللہ کا عرش تھاما ہوا ہے، وہ جبریل، میکائیل، اسرافیل اور ملک الموت، موت کا جو فرشتہ ہے، وہ بھی سور کے پھونکے جانے سے نہیں مریں گے، یا ان پر گھبراہٹ طاری نہیں ہوگی۔ واللہ عالم۔ فرمایا کہ سب کے سب اللہ کے آگے عاجزی کے ساتھ حاضر ہو جائیں گے، یعنی کہ میدان حشر میں تو فرشتے اور جن اور انسان، اگلے اور پچھلے، سب جمع ہوں گے، اور سب انتہائی عاجزی کے ساتھ بہت جھک کر حاضر ہوں گے۔ کتنا بھی بڑا کوئی بادشاہ ہی کیوں نہ تھا، وہ بھی اسی حال میں حاضر ہوگا۔ تمام انبیاء، تمام رسول، وہ بھی حساب کتاب کے لیے تیار ہوں گے، اور حساب کتاب دینے کا احساس ان کی کمر بھی جھکا رہا ہوگا، ان پر بھی عاجزی طاری ہوگی۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعُ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ۔ آج تو پہاڑوں کو دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے خوب جمے ہوئے ہیں، مگر اس وقت یہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے کہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہوگا، جس نے ہر چیز کو حکمت کے ساتھ استوار کیا، وہ خوب جانتا ہے تم لوگ کیا کر رہے ہو۔ صنع ہنر، کاریگری کا مطلب ہوتا ہے صنع، ایسا ہنر، ایسی کاریگری جو نظر آئے۔ اتقنا کا مطلب ہوتا ہے مجموعی خوبی، کمپریہنسو کوالٹی کسی چیز کی۔ اللہ نے ہر چیز کو اس کی خوبی عطا کی ہے، ہر چیز کا خالق مالک وہی ہے، اور وہ عالم بھی ہے، خوب جانتا ہے کہ کس نے کیا عمل کیا۔ مرہ یا مرو کا مطلب ہوتا ہے چلنا۔ آج کل ٹریفک کو مرور کہا جاتا ہے، چلنے والا ہوتا ہے نا ٹریفک جو چل رہا ہوتا ہے۔ اب قیامت کا جب ذکر قرآن میں آتا تھا، اچھے اچھوں کے دل دہل جاتے تھے کفار مکہ میں سے۔ قرآن کا انداز ہی ایسا ہے بیان کرنے کا کہ لوگ سنیں تو متاثر ہوئے بغیر نہ رہیں۔ کٹر سے کٹر منکر بھی تھوڑی دیر کو تو سوچتا ہی تھا۔ اب اس دہشت کو، اس خوف کو دور کرنے کے لیے، قرآن کے اس اثر کو زائل کرنے کے لیے ادھر ادھر کے سوالات پوچھنا شروع کر دیتے تھے، غیر متعلق سوالات، irrelevant questions پوچھنے لگتے تھے تاکہ بات کا اثر کم ہو جائے۔ یہ اس زمانے کے کفار کا بھی طریقہ تھا، ان کی ایک ٹیکنیک تھی، اور آج بھی کچھ لوگوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے۔
اگر وہ دیکھتے ہیں کسی مجلس میں کسی محفل میں بات کا اثر سرائیت کر رہا ہے، لوگ اثر قبول کر رہے ہیں، کوئی نہ کوئی ادھر کی ادھر کی irrelevant بات شروع کر دیتے ہیں کہ لوگوں پر سے سارا اثر جو ہے وہ اس کا زائل ہو جاتا ہے۔ اب کہاں یہ قیامت کا نقشہ جو قرآن میں کھینچا جا رہا ہے، اور کہاں فکر کرنے کے بجائے کفار کا یہ سوال کہ بتاؤ پہاڑوں کا کیا ہوگا۔ کفار پوچھا کرتے تھے قیامت کے دن پہاڑوں کا کیا ہو جائے گا، فرمایا بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ پہاڑوں کی فکر کرنے کے بجائے اپنے اعمال کی ان کو فکر کرنی چاہیے، کہیں ان کے اعمال ایسے ہلکے اور بے وقت اور بے وزن نہ ہو جائیں کہ دھول بنا دیے جائیں، اور قیامت کا ایک دفعہ یقین ہو جائے تو یہ پہاڑوں کی فکر نہ کریں، ان کو اپنی فکر پڑ جائے۔ ایسے سوال پوچھیں جس کا کہ تعلق عمل سے ہو، ریٹرک سے نہ ہو۔ تو ٹوپوگرافی کی فکر مت کرو کہ پہاڑ کہاں ہوں گے اور دریاؤں کا کیا بنے گا، تمہارا کیا بنے گا اس دن، تم یہ سوچو۔ آگے فرمایا آیت 89-90 من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منها وهم من فزع یومئذ آمنون ومن جاء بالسیئۃ فکبت وجوہهم فی النار هل تجزون الا ما کنتم تعملون۔ جو شخص بھلائی لے کر آئے گا اس سے اسے زیادہ بہتر صلہ ملے گا، اور ایسے لوگ اس دن کی ہول سے محفوظ ہوں گے، اور جو برائی لیے ہوئے آئے گا ایسے سب لوگ اوندھے منہ آگ میں پھینک دیے جائیں گے۔ کیا تم لوگ اس کے سوا کوئی اور جزا پا سکتے ہو کہ جیسا کرو ویسا بھرو؟ لفظ جو اہم ہے وہ ہے جاء بالحسنتی، جو لے کر آ گیا بھلائی، قیامت کے دن تک اس نے نیکی سنبھال کے رکھی اور اب لے کر بھی آ گیا اپنے اعمال نامے میں، تو پتہ چلا نیکی کرنا کافی نہیں ہے، اس کو سنبھالنا بھی ہے قیامت تک۔ کوئی کام ایسا نہ ہو، کوئی عمل ایسا نہ ہو جائے کہ نیکی یا تو کسی اور کے اعمال نامے کے اندر ٹرانسفر ہو جائے، یا وہ نیکی جو ہے وہ حبط ہو جائے۔ حبطت اعمالہم، اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کے اعمال حبط کر دیے۔ کوئی گناہ ایسا سرزد ہو جائے کہ نیکی موجود ہوتے ہوئے کام نہ آئے، یا ان دونوں میں سے کچھ بھی نہ ہو، نہ اعمال حبط ہو نہ نیکی کسی اور کے اعمال نامے کے اندر منتقل ہو۔ تیسری صورتحال یہ ہو سکتی ہے کہ نیکیوں کے مقابلے میں گناہوں کا پلڑا بھر جائے، بھاری ہو جائے، تو گناہ زیادہ ہو جائیں، نیکیاں کم ہو جائیں، تو وہ نیکیاں بے وقت ہو جائیں، فائدہ نہ دے سکیں۔ تو نیکیوں کو سنبھال کے بھی رکھنا ہے کہ وہ فائدہ دے، گناہ اتنے نہ بڑھ جائیں کہ نیکیوں کو اوور ویلم کر جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا مفلس وہ ہوتا ہے جس کے پاس درہم اور دینار نہ ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں، مفلس وہ ہوگا جو قیامت کے دن نماز روزے مراد ہے کہ نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن اس نے کسی کی دنیا میں غیبت کی ہوگی، کچھ نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی، کسی پر جھوٹا الزام لگایا ہوگا، کچھ نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو تانا دیا ہوگا، سب اس کی نیکیاں بڑھ جائیں گی لوگوں میں۔ مفلس ہو جائے گا نا خالی ہاتھ، پھر بھی لوگوں کا حق بچے گا، تو لوگوں کے گناہ اس کے اعمال نامے میں ڈال دیے جائیں گے اور اس کو گھسیٹ کر آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ تو بہت محتاط رہنے کی ہم کو ضرورت ہے، سوچ سمجھ کے انسان بات کرے، تبصرے نہ کرے لوگوں کے بارے میں، اور اپنی نیکیوں کی حفاظت کرے، اور اگر گناہ ہو گئے ہیں تو ان کی فکر کرے، ان کو گھٹانے کی، ختم کرنے کی کوشش کرے، بھرپور پہلے کوشش کرے کہ گناہ ہونے نہ پائے۔ یہ بات یقیناً ہمارے سامنے بار بار آتی ہے کہ ہم انسان ہیں، ہم گناہ سے بچ نہیں سکتے، نہ چاہتے ہوئے بھی گناہ ہو جاتا ہے۔ اس میں آپ دیکھیں اگر ہم مینٹلی اپنے آپ کو پریپیئر کر کے رکھیں گے نا کہ ہاں میں تو انسان ہوں، مجھ سے تو گناہ ہوگا ہی، تو زیادہ ہوں گے۔ ذہنی طور پہ اپنے آپ کو یوں تیار کر کے رکھیں کہ مجھ سے گناہ ہونا نہیں چاہیے، یہ بریک لگاتے لگاتے بھی بعض دفعہ ہو جائیں گے۔ لیکن اگر پہلے ہی یہ سوچ لیا کہ ہاں مجھ سے تو ہوں گے ہی، تو ہو سکتا ہے انسان کمپلیسنٹ ہو جائے اور کرتا ہی رہے گناہ، یا گناہ کرنے سے پہلے ہی یہ سوچے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، بعد میں توبہ کر لوں گا۔ اللہ کو یہ طریقے بالکل پسند نہیں۔ اس دن کسی سے بات ہو رہی تھی، یہ بات انہوں نے کہی کہ ہاں مجھ کو پتا ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے اور میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ میں بعد میں توبہ کر لوں گا، میں بعد میں استغفار کر لوں گا اس کے اوپر۔ یہ بات بالکل مناسب نہیں، استغفار کا مذاق بنانا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ ٹھیک ہے اینٹی وینم موجود ہے، میں زہر کھا لیتا ہوں۔ جہاں تک استغفار کا تعلق ہے، پتہ نہیں اللہ قبول کرے یا نہ کرے،
کوئی گارنٹی تھوڑی ہے، اللہ کے اوپر کوئی فرض تھوڑی ہے، لازم تھوڑی ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کی معافی ضرور قبول کرے گا، ضرور ہمارے گناہوں کو بخشے گا۔ زہر کھا لیا، اینٹی وینم پتہ نہیں کام کرے یا نہ کرے، کون رسک لیتا ہے اتنا بڑا کہ چلو زہر کھا تو لیتے ہیں اس وقت؟ تو یہ رویہ بالکل مومن کو زیب نہیں دیتا، یہ لا علمی ہے، یہ حماقت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بچپن کے اثر تحت انسان کو ایسی بات کر بیٹھے۔ عام طور پہ ینگ لڑکے لڑکیاں اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ رویہ یہ بہت ہی زیادہ خطرناک رویہ ہے، بہت فولشنس کا مظاہرہ ہے یہ۔ تو اس نظریے کے ساتھ انسان گناہ نہ کرے۔ دوسری بات، اگر ہو گیا، پاؤں پھسل گیا، گناہ ہو گیا، تو مغفرت کا دروازہ تو اللہ نے کھولا ہوا ہے نا، صدق کے دل سے انسان توبہ کرے، اور موت تک مغفرت کا دروازہ کھلا ہے۔ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ اپنے بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے یہاں تک کہ موت کا گھنگرو سے گلے میں نہ بولنے لگ جائے۔ اور اتنی رحمت کے باوجود کوئی گناہوں کا پلندہ لے کر پہنچے اور اپنے آپ کو ہلاک کرے تو بڑی محرومی ہے۔ اس مہلت کا، عمر کا، اس مغفرت کے دروازے کا اس نے فائدہ ہی نہ اٹھایا، اللہ سے معافی نہ مانگی۔ تو کثرت کے ساتھ انسان استغفر اللہ پڑھے، اللہ سے گناہوں سے بچنے کی دعا کرے۔ تو فرمایا کہ جو بھلائی لے کر آئے گا فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، اسے زیادہ بہتر صلہ ملے گا۔ یعنی اپنی بھلائی کے نتیجے میں ہم کیا چاہتے ہیں اللہ سے؟ جو ہم نے سوچا ہے، جو ہم نے مانگا ہے، اور جو ہم نے سوچا ہے، جو ہم نے امیجن کیا ہے، ہمارے امیجنیشن کہاں تک جا سکتا ہے؟ اگر آپ سے کوئی کہے کہ آپ امیجن کریں جنت کیسی ہوگی، آپ کس حد تک امیجن کر سکتی ہیں؟ ایک محدود حد تک ہی کر سکتی ہیں نا۔ لیکن اللہ کی طرف سے جو صلہ ملے گا فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، اس سے بھی بہتر ہوگا۔ کتنا بہتر ہوگا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، بیونڈ آر امیجنیشن، اس سے زیادہ ہوگا۔ اور وہ قیامت کے دن کی گھبراہٹ سے محفوظ رہیں گے۔ اور جو برائی لے کر آ گیا، اتنے موقع، اتنے کنسیشنز ہونے کے باوجود جو برائی لے کر آیا، فَقُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، اوندھے منہ پھینک دیے جائیں گے جہنم میں، کہہ دیا جائے گا کہ تم بدلہ دیے جا رہے ہو وہی جو تم عمل کرتے رہتے تھے۔ آیت 91، انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، مجھ کو تو یہی حکم دیا گیا ہے اس شہر کے رب کی بندگی کروں جس نے اسے حرم بنایا ہے اور جو ہر چیز کا مالک ہے۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلم بن کے رہوں۔ امرتو، میں حکم دیا گیا ہوں، یعنی میرا حکم نہیں ہے، میں تو خود پابند ہوں، میں تو خود فرما بردار ہوں، میں تو خود عبداللہ ہوں، میں اللہ کا غلام ہوں۔ تو میں تم پر حاکم نہیں بن رہا، تو تمہیں ضد نہیں آنی چاہیے اے کافرو، میں تو خود محکوم ہوں، میں تو خود اللہ کے حکم کا پابند ہوں، جو میں عمل کر رہا ہوں، جو حکم مان رہا ہوں، وہی میں حکم تم تک پہنچا رہا ہوں۔ یہ دراصل ان کو ضد سے نکالنے کی بھی ایک ترکیب ہے کہ ضد سے نکل آئیں۔ یہ نہ سوچیں کہ کسی انسان کا کلام ہے، کوئی انسان ہم پر روب جھاڑتا ہے اپنا، بتایا نہیں، سب اللہ کے حکم کی پابندی کرنے والے ہیں۔ بتانے والے پر بھی یہ احکامات اتنے ہی بائنڈنگ ہیں جتنا کہ سننے والے پر بائنڈنگ ہے۔ بتانے والا اپنے لیے کوئی خاص کنسیشن نہیں لے رہا، اس پر بھی ساری پابندیاں جو ہیں وہ نافذ ہوتی ہیں۔ اور میں تم سے یہ بات کہتا ہوں کہ تم اس شہر کے رب کی حفاظت کرو۔ تم نے تو شہر کو پوجنا شروع کر دیا، تم نے تو بت رکھ لیے اس کے اندر، دیکھو تمہارے رب نے تمہاری کیسی حفاظت کی ہے، حرم بنا دیا ہے اس علاقے کو، اللہ کے گھر کی تم نگہبانی کرتے ہو، تو اے کفار مکہ تمہاری اتنی عزت ہے، اگر تم اللہ کی عبادت شروع کر دو تو تمہاری کتنی عزت ہو جائے گی۔ وَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، ہم یہ پڑھتے ہیں نا، لِإِلَافِ قُرَيْشٍ، کہ تم اس گھر کے رب کی عبادت کرو، وہ تم کو بہت کچھ دے گا۔ اور پھر یہ بات فرمائی گئی کہ میں تو حکم دیا گیا ہوں کہ میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں۔ کوئی بات سنتا ہے یا نہیں سنتا، میں کسی کو دیکھ کر اپنا عمل نہیں بدلوں گا، مجھے تو حکم ہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں۔ آیت 92، وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ وَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ۔ اور یہ قرآن پڑھ کر سناؤں،
اب جو ہدایت اختیار کرے گا اپنے ہی بھلے کے لیے اختیار کرے گا، اور جو گمراہ ہو جائے گا اس سے کہہ دیجئے میں تو بس خبردار کرنے والا ہوں۔ مسلم بننا ہے، مومن بننا ہے، رب کی عبادت کرنی ہے، اس کا ذریعہ تو قرآن ہی ہے، قرآن ہی بتائے گا کیسے کرنا ہے۔ اس کو چھوڑ کر جو کہیں اور سے کسی اور چیز سے ہدایت حاصل کرنا چاہے گا یا کسی اور سورس کو ہدایت کا سرچشمہ سمجھے گا، وہ یقیناً گمراہ ہوگا۔ اتلو تلاوت کہا جاتا ہے بلند آواز سے پڑھنے کو، اور قرات کہا جاتا ہے قرات دھیمی آواز سے پڑھنے کو، خاموشی کے ساتھ پڑھنے کو۔ تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری بتا دی گئی، ان کی ذمہ داری ہے قرآن پہنچا دینا، ہدایت دینا ان کی ذمہ داری نہیں۔ جو ہدایت پائے گا اپنا بھلا کرے گا، اور جو گمراہ ہوگا اس کا وبال اسی کے اوپر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو بس خبردار کرنے والے ہیں، زور زبردستی سے نہ کسی کو گمراہ کیا جا سکتا ہے، نہ کسی کو ہدایت دی جا سکتی ہے۔ آیت 93 وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ ان سے کہو تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دے گا اور تم انہیں پہچان لو گے، اور تیرا رب بے خبر نہیں ہے ان اعمال سے جو تم لوگ کرتے ہو۔ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا، یہ پیشن گوئی ہے قرآن کی، ان قریب ان کو ہم اپنی آیات دکھائیں گے، تم ان کو پہچان لو گے۔ یہ پیشن گوئی ہم الحمدللہ پوری ہوتے خود دیکھ رہے ہیں آج کل، کہ جتنا انسانی علم کا، معلومات کا دائرہ وسیع ہو رہا ہے، اتنی ہی قرآن کی عظمت الحمدللہ ثابت ہوتی چلی جا رہی ہے۔ لوگ قرآن پڑھ کر ہی آج مسلمان ہو رہے ہیں، کتنے ہی لوگوں کی بے یقینی جو ہے وہ یقین میں تبدیل ہو رہی ہے، کتنے ہی لوگ جو کفر کی حالت میں تھے وہ ایمان کی حالت میں آ رہے ہیں۔ آئندہ بھی اللہ مختلف نشانیاں ظاہر فرماتا رہے گا، جو ایمان لانا چاہیں ان کے لیے دلائل کی، ثبوت کی، پروفز کی کوئی کمی نہیں۔ تو ایمان لانے والوں کے لیے نہ پہلے کوئی دلائل کی کمی تھی، نہ آج کمی ہے۔ ہر ایک کے عمل سے، ہر ایک کی نیت سے اللہ خوب واقف ہے، جو چاہے گا اللہ اس تک اس کی چاہت پہنچا دے گا۔ جس کو ہدایت مطلوب ہوگی، ہدایت کی چاہت ہوگی، اللہ ہدایت پہنچا دے گا، اور جو بھٹکنا ہی چاہتا ہے، ہو سکتا ہے کہ قرآن کے ساتھ 10 سال کسی نے گزار لیے ہوں، پھر بھی بھٹکتا ہی رہے گا، ہدایت نہ پا سکے گا۔ تو فرما دیا کہ دیکھو کیئرفل رہنا، ہوشیار رہنا، وما ربک بغافل عما تعملون، اللہ بالکل غافل نہیں ہے تمہارے اعمال سے۔ تنہائی میں ہوتے ہو تو کیا کرتے ہو، اور لوگوں کے بیچ میں ہوتے ہو تو کیا کرتے ہو، سب اللہ دیکھتا ہے۔ تو لہٰذا مراد ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، تاکہ ہدایت اگر پا گئے ہو تو ہدایت پر قائم رہ سکو۔ والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔